اور اس کے اثرات ملک کے باقی علاقوں تک بھی پہنچ رہے ہیں. پریشانیاں دیکھ کر ہمیں بڑی تسلی ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی کسی نے ہمیں کہا کہ آپ نے MQM الیکشن کے خوف کی وجہ سے اس نے بلدیاتی الیکشن نہیں لڑا. اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. آج بھی کچھ اس طرح کی پریشانیاں ہیں. آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے, ہمیں ان سے بڑی ہمدردی ہے. وہ ہمارے ہمدرد ہیں اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ MQM جیسی ایک منظم, متحرک اور عوام کے درمیان رہنے والی تنظیم, اس نے 35 سال سے ان کا جو مینڈیٹ تھا, جو جھوٹے وعدوں پہ تھا, جو اسلام کو بیچ کر لوگوں کو گمراہ کر کے حاصل کرتے تھے, اب ایک نوجوان قیادت مستقل اس شہر میں MQM کے ذریعے MQM کو میسر ہے. تو ہم نے اپنا انتخابی کام شروع کر دیا ہے. کچھ حلقوں پہ ہم نے اپنے متوقع امیدوار طے بھی کر لیے ہیں, لیکن آپ سب کو آزادی ہے کہ جہاں سے چاہیں اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے اپنا یہ فارم بھر کے لائیں. انشاءاللہ تعالی کسی بھی بہتر امیدوار کو MQM مایوس نہیں کرے گی. اور مختلف سیاسی جماعتیں اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب امید رکھتے ہیں کہ کسی قدر بہتر مردم شماری کے بعد ایک قابل قبول انتخاب پاکستان کا نصیب بنے گا. اور میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں. آپ سے انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں, آپ جواب دینا چاہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اسٹریٹ اوے پوائنٹ پہ آتا ہوں. بہت دن ہو گئے تھے ہم برداشت کر رہے ہیں, درگزر کر رہے ہیں کہ چلے ان کی تسلی ہو جاتی ہے, ہمارے اوپر بات کرتے ہیں جماعت اسلامی والے. لیکن کچھ چیزیں جو وہ تھوڑا سا ایسا ہو گیا کہ ان کو بتانا تاریخ کو, اور چونکہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو, تو لوگوں کو تاریخ بتانا بہت ضروری ہے. جماعت اسلامی کا میں نام اس لیے نہیں لیتا پورا جماعت اسلامی, کیونکہ اسلام میرا بھی مذہب ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. منافق لوگ ہیں, ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سندھ کے شہری علاقوں پہ جب بھٹو صاحب کوٹا سسٹم رائج کر رہے تھے تو جماعت اسلامی کو مینڈیٹ تھا شہر میں, اور وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے اپنے سامنے کوٹا سسٹم, اس مہاجروں کے خلاف کوٹا سسٹم رائج ہوا, کچھ نہیں کیا. اس شہر کے بچوں کو کشمیر کے جہاد کے نام پر, افغانستان کے جہاد کے نام پر اسی جماعتیوں نے جا کر ان کی جانیں لیں, یہاں سے فنڈ لیے اور اپنے بچوں کو نہیں بھیجا وہاں پر. اس کے بعد 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی, 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی, جس کے بعد امریکہ نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے پوری دنیا بھر میں. افغانستان میں ظلم ہوا, عراق میں ظلم ہوا, لیبیا میں ظلم ہوا, اور یہ شام میں ظلم ہوا. پوری نسلیں تباہ برباد کر دی گئی. اس 9/11 اور اسلام کو جتنا, دین کو جتنا نقصان پہنچا, پوری دنیا میں مسلمان دہشت گرد لیبل ہو گیا. اس 9/11 کی کو پلان کرنے والے القاعدہ کے لیڈر خالد شیخ محمد صاحب پاکستان میں جماعت اسلامی کی ناظمہ, آفیشیل ناظمہ پنڈی میں ان کے گھر سے گرفتار ہوتے ہیں.
کراچی میں القاعدہ کے 6 دہشت گرد، شاہد علی، ایک محمد شاہد علی گول کیپر ہوتے تھے پاکستان ہاکی ٹیم کے، اولمپئن، اور وہ ان کا گھر اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ دونوں جماعت اسلامی کے کارکن، ان کے گھر سے 6 القاعدہ کے دہشت گرد اسی کراچی کے معمار ہاؤسنگ کمپلیکس سے برآمد ہوتے ہیں، اور ایسی درجنوں مثالیں ہیں اس کراچی کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں۔ درسگاہوں میں ہتھیار اگر کوئی سب سے پہلے لے کر آیا ہے تو وہ جماعتی لے کر آئے ہیں، وہ ان کی اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم لے کر آئی ہے۔ تھنڈر اسکواڈ کا اگر کسی نے کوئی ٹارچر سیل اور کوئی دہشت گردوں کا کوئی ونگ بنانے کا کوئی ابتدا ہوئی ہے وہ جماعتیوں نے کی ہے۔ اس کے بعد ان کی منافقت دیکھیں کہ 2002 میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں یہ معاہدہ کر لیا کہ عورتوں کا ووٹ ڈالنا غیر شرعی ہے، لیکن اسی عورت کو جب ایم این اے بنانے کا ٹائم آیا کہ کسی ایک اسپیشل سیٹ پر، عورتوں کی مخصوص سیٹ پر کسی کو ایم این اے بننا ہے تو کوئی اور عورت نہیں ملی۔ جماعت اسلامی کے امیر کی اپنی صاحبزادی ایم این اے بن کر اسمبلی میں پہنچتی ہیں، کہاں تو ووٹ ڈالنا حرام ہے اور ایم این اے بنانا حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو جتنے بھی القاعدہ کے لوگ انہوں نے امریکہ کے حوالے کیے ہیں اور اس کے جو ڈالر لیے انہوں نے، وہ ڈالر آج تک حافظ نعیم کے پاس ختم نہیں ہوئے۔ یہ جو بھائی چندہ، یہ تو بھتہ نہیں لیتے اور ان کو تو لوگ چندہ بھی نہیں دے رہے، تو یہ جو اس نے پورے شہر میں اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ کر رکھی ہے اور ان کے جھنڈے، ان کی تصویریں ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ امریکن ڈالر ہے جو کہ القاعدہ کے لوگوں کو گرفتار کر کے جو امریکن ڈالر جو لیے گئے ہیں۔ آج پریشانی یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے فل فلیجڈ جو ہے وہ تیاری کر لی ہے الیکشن میں حصہ لینے کی۔ یہ جو خیرات اور زکوٰۃ کے نام پر ہمارے بوائکاٹ کرنے سے 2 دفعہ ان کو شہر کی نظامت ملی۔ ایک دفعہ نعمت اللہ کو مرحوم، جو کہ ایم کیو ایم کے بوائکاٹ کی وجہ سے وہ یہاں پر میئر ناظم بنے۔ خیر ایم کیو ایم نے 2005 میں جب الیکشن میں حصہ لیا، 3 مہینے میں نعمت اللہ صاحب کا نام جو ہے وہ لوگ بھول گئے۔ آج تک ایم کیو ایم کے میئر کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ ہم نے پھر بوائکاٹ کیا، یہ یونین کاؤنسل جیت گئے۔ کتنے نمبر پہ جیتے ہیں؟ 2015 کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے، کراچی کی آبادی 98 لاکھ ہے، ان کے ووٹوں کی تعداد ہے 2.5 لاکھ۔ ایم کیو ایم کو ووٹ ملے 2015 میں 11,78,000۔ 2023 میں کراچی کی آبادی ہے 1,60,00,000، تقریباً 80% آبادی بڑھ گئی، ان کے ووٹوں کی تعداد 4 لاکھ۔ ایم کیو ایم نے حصہ نہیں لیا تو ان کو 20 لاکھ ووٹ لینے تھے نا، 4 لاکھ ووٹ 1% ووٹ نہیں، اور 3 دنوں تک ٹھپے لگانے کی تصویریں آپ اپنے کیمروں پہ دکھا چکے ہیں۔ تو ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، ووٹ ہی نہیں پڑا۔ جو ایم کیو ایم سیٹ 30,000 سے نکالتی، وہ یہ 2700، 1500، 700 ووٹوں سے انہوں نے سیٹیں نکالی۔ اب پریشانی ہے کہ ایم کیو ایم انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ ایک کونسلر نہیں جیت سکتے ایم پی، تو دور کی بات ہے ایم کیو ایم کے آگے۔ پھر اتنا ظلم ہوا اس کراچی کے اوپر، آج تک ان کی زبان نہیں کھلی۔ پکا قلعہ حیدرآباد آپریشن، آپ انٹر ہو تو آپ کو 28 عورتوں کی اور شیرخوار بچوں کی قبریں ملتی ہیں پکا قلعہ کے گیٹ پر۔ کس نے مارا؟ پیپلز پارٹی کے دہشت گرد پولیس والوں نے سروں پر قرآن رکھ کر عورتیں جب 6 دنوں کے محاصرے کے بعد دودھ پیتے بچوں کو گود میں لے کر کہ بھائی پانی بند ہے، بجلی بند ہے، گیس بند ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، جب وہ سروں پر قرآن رکھ کر نکلی تو 88 میں سندھ کی پولیس نے ان پر اسٹیٹ فائر مارے، بچے، شیرخوار بچے، عورتیں وہیں شہید ہوئی۔ آج بھی پکا قلعہ کے گیٹ پر ان شہیدوں کی قبریں۔ ایک دفعہ جماعت اسلامی کی آواز نہیں آئی کہ یہ ظلم ہے۔ 14 دسمبر 1986 سانحہ علی گڑھ قصبہ 600 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، مار دیا گیا۔ کوئی ایم کیو ایم کا نام کہیں دور دور تک نہیں ہے، مرنے والے سارے مہاجر۔ آج تک جماعت اسلامی کا اس دن سے لے کر اب تک
ایک دفعہ اس ظلم کے اوپر آواز نہیں ہے. اس کراچی میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے, 25,000 سے زائد کارکنوں کی شہادت ہوئی ہے. ایک دفعہ جماعت اسلامی کا کوئی مرنے والے نوجوانوں, معصوم نوجوانوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ بلدیہ فیکٹری کیس جس میں معصوم نوجوانوں کو سزائے موت دی جا رہی ہے, ہم اس کیس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, ہم اس کیس کو لڑ رہے ہیں. اور یہ کس بنا پر اس کیس کو بنایا گیا کہ یہ بھتہ مانگ رہے تھے اور بھتہ نہ دینے پر لوگوں کو زندہ جلایا. تو ہم بتا رہے ہیں کہ بھتہ نہیں مانگ رہے تھے, ہم بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں جلایا, ہم بتا رہے ہیں کہ مالکان بھاگے میں مالکوں کے 2 GIT سے مالکوں کی غلطی سے آگ لگی اور لوگ جلے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے, کوئی ایک جلانے کی تصویر نہیں ہے, کوئی ایک فورنسک رپورٹ نہیں ہے. ان کو اس کراچی کے نوجوانوں سے ہمدردی کرنے کے بجائے آج یہ ان کے اوپر مغلظات بک رہے ہیں, ان پر ٹھٹا کر رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کا دفاع کرنے والوں پہ بلیم کر رہے ہیں. یہ منافق ہیں. اس لیے میں ان کو جماعت اسلامی نہیں کہتا. اسلام میرا بھی مذہب ہے, میں اسلام کا ماننے والا ہوں, مجھے فخر ہے. اسلام میرا بھی مذہب ہے, یہ ٹھیکیدار نہیں, اس لیے میں ان کو جماعتی کہتا ہوں. صرف یہ عبداللہ بن ابی کے ماننے والے ہیں, مسجد زرار والے لوگ ہیں, یہ منافق ہیں. ان سے بڑا کوئی جھوٹا منافق نہیں ہے اور ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے. مہاجر دشمن, ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے. تو کراچی کے لوگوں اور یہ نسلیں, یہ جو میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں, صرف گوگل کرو. نوجوان جو بھی 18-20 سال والے, 40 سال والے تو جانتے ہیں, 30 سال والے تو جانتے ہیں, لیکن یہ جو 18-20 سال والے ہیں وہ ذرا گوگل کریں, ان کی پوری ہسٹری شیٹ دہشت گردی کی آ جائے گی. اس ملک میں دہشت گردی کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو وہ یہ جماعتیوں نے رکھی ہے. اور ان کو پتا ہے کہ ان جو فل فلیجڈ جو تیار ہے, الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے. ان کا یہ سارا ڈرامہ جو وہ بینر لگانے کا, یہ سارا ان کی انویسٹمنٹ اور جو ضائع ہونے جا رہی ہے, اس لیے یہ ساری پریشانیاں ہیں. پر خاطر جمع رکھیے, ابھی ہم پریشان ابھی آپ کو اور کریں گے. بہت شکریہ. ابھی وہ آپ نے نام مولوی صافی حضرات, آج ہم نے پورے پاکستان کو یہ دعوت شمولیت بھی ہے اور یہ بھی کہ آئیے پاکستان میں تبدیلی کا آغاز کیجیے اور سب سے پہلے پاکستان کے آئین کو, پاکستان کی اسمبلیوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے. پاکستان میں قانون سازی ہونی ہے, انہی اسمبلیوں کے ذریعے ہونی ہے. اور وہاں پر جب تک عام پاکستانی جو پاکستان کے دکھ اور درد سے نبرد آزما نہ رہا ہو, وہ نہیں پہنچیں گے پاکستان کی عوام کے لیے یہ اسمبلیاں بے معنی کہلائیں گی. ہم نے کراچی کے کچھ حلقوں پر کام شروع کر دیا تھا, ہمارے سیکٹرز کے ساتھ مل کر, عوامی رائے کے ساتھ. تو کچھ ہم نے تقریباً 4 قومی کے اور 1 صوبائی حلقے ایسے ہیں جس میں ہم نے متوقع امیدوار کو طے کر لیا ہے. تو آج وہ یہاں موجود ہیں. تو ضرورت اس بات کی سمجھی گئی کہ کم سے کم آپ لوگوں کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس کر دیا جائے. ایک جو NA 236 سوراب بورڈ جس میں شامل ہے اور اسکیم 33, وہاں سے ہم نے قومی اسمبلی کے NA 236 سے اقبال محسود بھائی کو, پختون بھائی ہمارے, اسی طرح کماڑی کے علاقے سے جو ہمارا NA 243 ہے, وہاں سے ہمارے متوقع امیدوار ہمایوں خان ہوں گے. اور وہیں کی جو صوبائی اسمبلی ہے PS 112,
وہاں کے امیدوار ہوں گے فیاض خان صاحب، ملک فیاض. قصبہ علی گڑھ اور میٹروویل کے علاقے کا حلقہ ہے 250. وہاں رابطہ کمیٹی کے ممبر جو پہلے بھی وہاں سے الیکشن لڑے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، اور وہاں پہ ان کا بہت کام بھی ہے. وہ ہمارے متوقع امیدوار ہوں گے حفیظ الدین بھائی. وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، وہ یہاں موجود نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ ٹاؤن کی سیٹ NA 249، وہاں سے ہمارے متوقع امیدوار ہوں گے سید مصطفیٰ کمال. تو مصطفیٰ بھائی بھی منتظر ہیں کہ ان سے بہتر کوئی امیدوار اگر فارم بھرے تو ان کو اس کشمکش سے آزاد کیا جائے. بہت یہ کل جو ہے ایک منٹ سے کل جو ہے وہ سندھ جو کیبنٹ ہے نگراں کیبنٹ، اس میں وزیر فائنانس کو ہٹا کر ان سے پورٹ فولیو لیا گیا. یہ بڑی تشویش کی بات ہے، اور اطلاعات آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اور یہاں پر نگراں کیبنٹ میں سیاسی مداخلت کر رہی ہے. ہم اس کو رد کرتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ کہیں سے بھی پیپلز پارٹی کا اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے چھاپ نہ لگنے دیں، اور اپنے سگنیچر سے کہیں یہ نہ بتائیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو ہماری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اور وہ بڑے پرومیننٹ وزیر خزانہ ہیں، ان کو جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور کل ہمیں اطلاع ملی کہ ان سے پورٹ فولیو بھی چھین لیا گیا ہے. تو یہ ٹھیک بات نہیں، تشویش کی بات ہے. تو سندھ ویسی کرائسس کا شکار ہے، اور ہمارے پاس اطلاعات ہیں، مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے ناجائز کام کو کروانے کے لیے یہ پریشر ڈال کر، یہ پہلے پریشر ڈال رہی تھی وزیر خزانہ کے پاس، وہ کام نہیں ہوئے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کو استعمال کر کے ان سے یہ پورٹ فولیو چھنوایا ہے، جو کہ ٹھیک بات نہیں. ہمارا اس پہ کنسرن ہم ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. مودی صاحب حضرات، آج غالباً نوجوانوں کو بھی عالمی دن ہے. تو فاروق بھائی دیکھ رہے ہیں ہمارے جوانوں. اچھا جی، نوجوانوں کا عالمی دن ہے، اور یہ اطلاعات ہمیں موصول ہوئی تو آج جب اتنی اہم پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اور یہ فارم تقسیم کیے جا رہے ہیں، جس میں MQM کے نظریے اور منشور کے حامی پاکستانی شہریوں سے پورے ملک بھر سے جو امیدوار بننا چاہتے ہیں، الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ ویب سائٹ پہ بھی اور ہمارے دفاتر سے فارم حاصل کر کے فارم بھرے، جمع کرائیں اور لوگوں کی خدمت کا بیڑا اٹھائیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے جب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی MQM چونکہ بنیادی طور پر طلبہ اور طالبات کی تنظیم تھی، اور یہ پہلی جماعت ہے جو طلبہ تنظیم جس کی پہلے قائم ہوئی، اور پیرنٹ اور عوامی تنظیم بعد میں قائم ہوئی، اور اس کے اولین میئر اور گورنر بھی بہت کم عمر اور نوجوان میئر اور گورنر رہے ہیں. لہذا ہمیں امید ہے کہ ہم جب یہ دعوت دے رہے ہیں تو ایک تحفہ ہم اور بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اگلے انتخابات میں ان فارم اور امیدواروں کی جو خواہشات اور انشاءاللہ تعالی ہمارے 35 سال سے کم عمر کے طلبہ اور طالبات اور نوجوانوں کی ہوگی، وہ بڑی تعداد میں یہ فارم جمع کرائیں اور انشاءاللہ تعالی
MQ انہیں مایوس نہیں کرے گی اور بڑی تعداد میں نوجوانوں کو بھی میدان میں انشاءاللہ تعالی اتارا جائے گا، موقع دیا جائے گا. اور ایک اور کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے یوتھ فورم کا باقاعدہ اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بھی نوجوانوں کے عالمی دن کے مناسبت سے انشاءاللہ تعالی کل ہی اعلان ہو رہا ہے. بہت شکریہ. میرا یہ سوال تھا کہ یہ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت سے الگ ہٹ کے کوئی بھی ایسا وقفہ نہیں آنا چاہیے نا. جی نہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی وقت پہ ہو جائیں انتخابات، اپنے تمام لوازمات کو پورا کر کے اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ووٹر لسٹ شفاف بنا لیں، حلقہ بندیاں قابل قبول بنا لیں اور پھر انتخابات کرا لیجیے. ہمارا کوئی چکر نہیں ہے. جلد سے جلد کرائیں، لیکن سارے لوازمات پورے ہوں نا، حلقہ بندیاں تو ٹھیک ہوں، حلقہ بندیاں بنے، اس پہ اعتراضات داخل ہوں، سارے مرحلے پورے ہوں تو انتخاب شفاف کہلائے گا، ورنہ پری پول ریگنگ کا حصہ بن جائے گا. جی خالد بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی انتخابی مہم کا بھی اپنا آغاز کر دیا ہے، کینڈیڈیٹ کا بھی اناؤنس کر دیا آپ نے اپنے، پھر آپ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹیں نہیں بنا لی جائیں، تو آپ سمجھتے ہیں یہ سارا کام 3 مہینے میں ہو جائے گا؟ جناب 3 مہینے میں کرنے کا کئی مہینے تو گزر ہی گئے نا، تو ہو بھی جانا چاہیے تھا کافی. 3 مہینے میں ہو جائے یہ بہت اچھا ہے، بڑا اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس دفعہ خدا کے لیے پہلے سے طے شدہ رزلٹ نہ ہو، عوام کی امنگوں کا آئینہ انتخاب ہو، صاف شفاف غیر جانبدار انتخابات. یہ ہے شرط، 3 مہینے شرط نہیں ہے. جو یہ کہہ رہی ہیں جماعتیں کہ 90 دن میں انتخابات ہوں، ان کی تیاری کتنی ہے اور MQ کی تیاری کتنی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو حلقہ بندیوں کی بھی تیاری کرنی ہے اور صاف شفاف انتخابات کے لیے صاف شفاف حلقہ بندیاں ضروری ہیں جو آئین میں لازمی ہے میرے بھائی. اور ہم نے کون سا کہا، دونوں کے شیڈیول